Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رہبر و رہنما اور آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ نے ساری انسانیت کو ایسی تعلیم دی جس پر عمل کر کے انسان دنیا کی عزت اور آخرت کی بہترین زندگی حاصل کر سکتا ہے. آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایسی بڑی بڑی نصیحتیں ارشاد فرماتے تھے، ایسی بڑی بڑی باتیں ارشاد فرماتے تھے جن میں معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہوتا تھا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت عطا کی تھی، ایسی فصاحت عطا فرمائی تھی جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے اوتی فصاحة ما بعدها فصاحة و اوتی حکمة ما بعدها حکمة. آپ کی فصاحت ایسی تھی، آپ کی فصاحت ایسی تھی کہ اس کے بعد فصاحت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا، اور آپ کی باتوں میں حکمت ایسی تھی کہ اس کے بعد حکمت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہا. محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحتوں اور پیاری وصیتوں میں سے ایک نصیحت اور ایک وصیت وہ ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے 3 چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے. پہلی بات ارشاد فرمائی اتق اللہ حیثما کنت. دیکھو تم جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا، ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ میرے کاموں سے واقف ہے. قرآن کریم میں یہ بار بار کہا گیا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے سینوں کے رازوں کو جان رہا ہے. وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے، ایک انسان ہمیشہ اس بات کا احساس رکھے کہ کسی کی نظر اس پر ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا اسے معلوم نہیں ہے، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. اگر کہیں کوئی 3 لوگ آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں چپکے چپکے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. اور اگر کہیں 5 لوگ آپس میں چپکے چپکے بات کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں چپکے چپکے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے. اور اس تعداد سے کم یا زیادہ جتنے بھی لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بہرحال اللہ اسے جاننے والا ہے، اللہ اسے دیکھنے والا ہے. بلکہ اللہ نے یہاں تک فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا علم آسمان و زمین سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کسی عالم نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، علم ما کان، اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے جو ہو چکی، وعلم ما یکون، جو ہونے والا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، وعلم ما سیکون، کچھ زمانے کے بعد جو ہوگا اللہ اسے بھی جانتا ہے، وعلم ما لم یکن، اور جو نہیں ہوا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، وعلم لو کان کیف کان یکون، اور اس بات کو بھی اللہ جانتا ہے کہ جو چیز نہیں ہوئی ہے اگر وہ دنیا میں ظاہر ہوتی تو کیسی ہوتی۔ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر غور کرنا چاہیے اور ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہ بات اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، انسان تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، انسانوں کے درمیان ہو یا انسانوں سے دور ہو، ہر حالت میں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب یہ احساس انسان کو رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں سے بچے گا۔ جب تقوی انسان کے دل میں آئے گا تو وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے گا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور اگر تقوی نہیں ہے، بہت ساری نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تو یہ انسان اللہ کی نگاہ میں متقی بندہ نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے تھے کہ تقوی راتوں کو جاگنے کا اور دن کو روزہ رکھنے کا اور دن اور رات میں گناہ اور نیکی کو ملا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی اس کا نام ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کو ادا کرے، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر تقوی انسان کے دل میں ہوگا تو اس کی زندگی خلوت اور جلوت میں یکساں ہوں گی، خلوت اور جلوت میں ایک جیسی ہوگی۔ اور اگر تقوی نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے بڑا پارسا ہوگا اور جب تنہائیوں میں ہوگا تو گناہ کرے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو بے قیمت بنا دے گا۔ وہ نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، وہ نیکیاں انہیں بچا نہیں سکیں گی، وہ ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اللہ ان نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو کہا، صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا بتائیے تاکہ ہم انہیں جان لیں، ذرا بتائیے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، ذرا بتائیے تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے ہی جیسے ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں کو اللہ کی عبادت کریں گے، تمہاری ہی طرح راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکیں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن نیکیوں کے باوجود تباہ و برباد ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں کمال کی ہیں، الجود من قلت، انسان کے پاس سرمایہ تھوڑا ہو، کشادگی اس کو حاصل نہ ہو، اس کے باوجود سخاوت کرے، یہ کمال کی چیز ہے۔ والورع فی خلوت، خلوت اور تنہائی میں گناہوں سے بچنا اور اللہ سے ڈرنا یہ کمال کی چیز ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، کلمۃ حق عند من یرجى ویخاف، کسی ایسے شخص کے سامنے جس سے امید بھی کی جاتی ہو اور جس کی طاقت و قوت کا خوف بھی کیا جاتا ہو، یعنی کوئی بڑا منصبدار ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، جس کی طاقت و قوت کا خوف بھی ہو اور جس سے مال ملنے کی کچھ امید بھی ہو، ایسے شخص کے سامنے حق بات کا اظہار کرنا کمال کی چیز ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حق بات کا اظہار کرے اور بے خوف ہو کر جو صحیح اس کو بیان کرے، یہ کمال کی چیز ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا ڈر اور تقوی یہ انسان کو خلوت میں، تنہائی میں گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ کا ڈر اور تقوی یہ ایسی صفت ہے جو کئی صفات کو جمع کرنے والی ہے۔
محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء نے اس کی لمبی تشریحات بھی کی ہے کہ لفظ تو ایک ہے تقویٰ، لیکن اس ایک لفظ میں ساری صفات خیر جمع کر دی گئی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت تعریف فرمائی، ہی الخوف من المولى الجلیل، کہ تقویٰ رب سے ڈرنے کا نام ہے، والعمل بالتنزیل، اور قرآن پر عمل کرنا، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں جو احکامات نازل کیے ہیں، قرآن کریم میں جو احکامات اتارے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا۔ تیسری چیز والرضا بالقلیل، تھوڑے پر قناعت کرنا، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنا۔ یہ 4 باتیں ہیں، مگر کتنی اہم اور پیاری باتیں ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ تھوڑے پر قناعت کی جائے اور زیادہ کی تلاش نہ کی جائے۔ یاد رکھیے، زیادہ کی طلب اور زیادہ کی ہوس انسان کو ہمیشہ تباہی و بربادی سے دوچار کرتی ہے۔ اسی وقت انسان دنیا کی ذلت اور آخرت کی پریشانی اٹھاتا ہے جب وہ زیادہ کی تلاش میں لگتا ہے۔ زیادہ مال اور لمبی عمر کی خواہش یہ انسان کی تباہی کی بنیاد ہے۔ تھوڑے پر قناعت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا۔ اللہ نے اگر روزی تھوڑی دی ہے تو اس پر شکر ادا کرتے رہنا، اور یہ سمجھنا کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہے۔ حکمت و مصلحت اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ میں تھوڑے پر قناعت کروں۔ اگر لوگوں کے درمیان شہرت نہیں ہے، اگر لوگوں کے درمیان عزت نہیں ہے، اگر لوگوں کے درمیان وقات نہیں ہے، تو یہ سمجھنا کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے۔ حکمت و مصلحت اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ میں تھوڑے پر قناعت کروں۔ جو انسان تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، جو شخص تھوڑے پر قناعت کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مال بھی خوب ہو، عمر بھی خوب لمبی ہو، لوگوں کے درمیان وجاہت بھی ہو، لوگوں کے درمیان عزت بھی ہو، لوگوں کے درمیان شہرت بھی ہو۔ انسان کی فطرت میں حرص و لالچ ہے، زیادہ سے زیادہ کی تلاش ہے، یہاں تک کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی حرص بجائے بوڑھی ہونے کے جوان ہوتی رہتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب شیخ شاب علی حب اثنتین، طول الحیات و حب المال، کہ بوڑھے کا دل بھی 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا رہتا ہے، ایک مال کی محبت اور دوسرے لمبی عمر۔ انسان بوڑھا ہو رہا ہے لیکن یہ 2 خواہشات اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا انہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ 1000 سال کی زندگی مل جائے اور زیادہ سے زیادہ پیسے مل جائیں۔ کسی بوڑھے شخص سے کہہ دیں کہ آپ قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، تو کہے گا کہ بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں ہے، اور اسی بوڑھے کو نوٹ گننے دے دی جائے تو وہ جوان سے زیادہ بہتر انداز میں گن لے گا۔ وہ مال کو جمع کرنے میں، مال کو گننے میں جوانوں سے بھی آگے نکل جائے گا اور جوانوں کو پیچھے چھوڑ دے گا، لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو کہے گا کہ بوڑھا طوطا پڑھتا نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان، اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو کہے گا کہ 2 مل جاتی، اور اگر 2 مل جائیں تو کہے گا کہ 3 مل جاتی۔ اسی طرح پوری زندگی اسی دوڑ میں صرف ہو جائے گی، پوری زندگی اسی دوڑ میں ختم ہو جائے گی، اور کبھی راحت کی منزل پر قناعت اور سکون کی منزل پر پہنچ نہیں پائے گا، اور اس ابن آدم کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس لیے انسان اپنے اندر سے زیادہ کی تلاش نکال دے، جو مال آ رہا ہے اس پر شکر ادا کرے۔ اگر انسان کی روزی کم ہے، اللہ سے کوئی نعمت چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین چیزیں عطا فرما، آخرت میں بھی بہترین چیزیں عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اللہ سے مانگنی چاہیے۔
انسانوں کی مصیبت یہ ہے کہ ان سے مانگا جاتا ہے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں. خدا کی شان یہ ہے کہ جب اس سے مانگا نہیں جاتا تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اس لیے ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے. خدا کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے رہنا چاہیے، لیکن انسانوں کو لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے. راتوں رات ارب پتی بننے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حرام، رشوت اور سود کی طرف لے جاتی ہے. زیادہ مال کی تلاش انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور اس کے اخلاق کو بگاڑ دیتی. محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. دیکھو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ تو ہوتے ہیں مگر گناہ ہوتے ہی توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر کسی قسم کی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، متقیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب ان سے کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آتی ہے اور فوراً اپنے گناہوں پر معافی مانگنے لگتے ہیں. متقیوں سے بھی گناہ ہوگا، اولیاء سے بھی گناہ ہوگا، لیکن وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کریں گے. جہاں تک ہو سکے گا بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کریں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، تم سب بہت گناہ کرنے والے ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اب ہمارا عمل کیا ہو؟ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمارا عمل کیا ہو؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. الحسنہ سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ توبہ. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کر لے، اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کر لے تو اس سے اس کے گناہ کے مٹ جانے کی امید کی جا سکتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، احادیث شریف میں متعدد اعمال کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. یہ فضیلت اس کے لیے ہے جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے. ہمارا اور آپ کا وضو نہیں جو ماشاءاللہ آدھے منٹ میں ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خوفناک درندہ پیچھے پڑا ہوا ہے اور نگلنے کے لیے تیار ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہو؟ صحابہ نے کہا ضرور. ارشاد ہوا کہ مشقت کے باوجود سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا اور اعضائے وضو پر اچھی طرح پانی بہانا اور مسجد کی طرف چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو. حدیث شریف میں حسن اخلاق کی کتنی فضیلت آئی ہے. حدیث شریف میں ہے، قیامت کے دن میزان میں انسان کے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. ترازو میں جو اعمال تولے جائیں گے، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی. ایک حدیث میں ہے کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی خود دن میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا ہے اور رات کو عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اچھے اخلاق ہیں، لوگوں سے بہتر تعلقات ہیں، تو یہ شخص دن کے روزے دار اور رات کے عبادت گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، رات کے عبادت گزار کا مقام حاصل کر لیتا ہے. اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بہترین اخلاق اور بہترین کردار اپنے اندر پیدا کریں.
محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ غور کریں کہ یہ 3 مختصر جملے ہیں، لیکن اس میں ایک طرف دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیا گیا ہے، دوسری طرف انسانوں کو اللہ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے ارشاد ہوا کہ بندہ اللہ سے ڈرے جہاں کہیں رہے، بندہ اللہ سے ڈرے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، اللہ کو ایک ماننا، یہ سب حقوق اللہ ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم ایک جملے میں دی گئی، خالق الناس بخلق حسن۔ اس میں بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کر دیا گیا۔ پھر ہم اور آپ غور کریں کہ ایک تو انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، پھر اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر دوسرے انسانوں اور سماج کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کو درست رکھنے کے لیے ارشاد ہوا کہ بندہ اللہ سے ڈرے جہاں کہیں رہے، جہاں کہیں رہے، جس حال میں بھی رہے، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ میرے کاموں سے واقف ہے۔ دوسرے، انسان اپنے رب کے ساتھ اپنی ذات کے تعلق کو درست رکھے، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً نیک کام میں لگ جائے۔ تیسرے یہ کہ لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 نصیحتیں ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہت اہم اور مفید ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک تو اللہ سے ڈرے جہاں کہیں رہے، دوسرے یہ کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لیں یا فوراً توبہ کر لیں۔ تیسرے یہ کہ لوگوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ اس جمعہ سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 نصیحتوں پر عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔